بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مالکین کی تعیین کی شرط میں صاحب مقابیس کے کلام کا دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم صاحب مقابیس کے کلام کو اس تناظر میں بیان کر رہے تھے اس سلسلے میں کہ عقد کے سلسلے میں جہاں ضروری ہے کہ عقد کے مضمون کی طرف متعاقدین کا ارادہ ہو، قصد ہو، وہاں پر ضروری ہے کہ وہ جو دو مالک ہیں عوض و معوض کے، ان کی تعیین ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مقابیس کے کلام کو بیان کر رہے تھے، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے دیکھا صاحب مقابیس نے یہاں اس مسئلے کے اندر دو صورتیں جو ہیں وہ اساسی بیان کر رہے ہیں کہ ایک صورت جو کل ہمارے درس کے اندر بیان ہوئی، اس صورت کے مطابق یہ بات روشن ہوئی کہ اگر عقد کے وقت مالک کا تعین اس کی تعیین پر موقوف ہے تو یہاں ضروری ہے کہ اسے معین کیا جائے۔ اسی مسئلے کے حوالے سے جو دلائل ہیں اس صورت میں کہ یہ تعین کیوں ضروری ہے، تو وہاں پر صاحب مقابیس نے کہا کہ اس صورت میں تعین ضروری ہے کہ اس کو معین کیا جائے۔ وہ تمام توضیحات ہم نے بیان کی۔ آج اس کے دلائل اور مزید گفتگو کے حوالے سے جو بیان ہے صاحب مقابیس کا اسے بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب مذکورہ اس پہلی صورت میں مالک کی تعیین پر دلائل کا بیان کہ صاحب مقابیس کن دلائل کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 3 دلیلیں جو ہیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں اس تناظر میں، اور اس کے بعد پھر مذکورہ اس شرط کا جو ثمرہ ہے کہ جو اس پر مترتب ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم اس تعین کو معتبر جانتے ہیں تو مثلا اگر وہ تعین نہیں کی جاتی تو کیا ہوگا، اور پھر صاحب مقابیس کا دوسری صورت کو بیان کرنا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس مسئلے کے اندر 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت بیان ہو رہی ہے اور پھر دوسری صورت اس مسئلے کے اندر کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مقابیس کے مزید آگے کلام کو بیان کرتے ہیں دلائل کے بیان میں کہ والدلیل علی اشتراط التعیین ولزوم متابعته فی هذا القسم، دلیل اس بات پر کہ تعیین شرط ہے اور یہ کہ اس تعیین کی مطابعت لازمی ہے اس قسم کے اندر کہ جہاں ہم بیع کو عقود میں سے بیان کر رہے ہیں اور یہاں متعاقدین کی شروط کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر ہم ان 2 مالک کی تعیین کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں معین ہونا چاہیے اس عقد کے اندر۔ تو اس شرط پر دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ اس سلسلے میں پہلی جو دلیل بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ انہو لولا ذالک، کہ اگر یہ اس طرح سے تعیین نہیں ہوگی، یعنی جہاں بائع کو مشتری سے جدا ہونا چاہیے، جہاں پر معلوم ہونا چاہیے کون بائع ہے کون مشتری ہے، اگر یہ مشخص نہیں ہوگا، یہ تعیین نہیں ہوگی تو لازم بقاء الملک بلا مالک۔ کیا چیز لازم آئے گی؟ وہ محظور، وہ مشکل کیا لازم آئے گی؟ فرماتے ہیں یہ لازم آئے گا کہ ملک جو ہے وہ مالک کے بغیر باقی، ملک باقی ہو جبکہ مالک نہ ہو، مالک جو کہ معین یعنی معین مالک نہ ہو اور ملک باقی ہو فی نفس الامر یعنی واقع، یہ معاملہ اس طرح سے انجام پائے گا۔ جبکہ یہ محظور ہے، مشکل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت ان امور میں سے ہے کہ جو امور اضافیہ ہیں کہ جہاں پر 2 طرف کا ہونا لازمی ہے، کہ ایک طرف سے اگر ملکیت ہے تو وہاں پر ضروری ہے کہ ایک مالکی یعنی مالک معین ہو، تو یہاں پر ملکیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، ملکیت یعنی ایک چیز اور اس کا مالک معین، تو اس کے بغیر جو ہے مالک معین کے بغیر یہ قابل امکان نہیں ہے اس کا تصور۔ جیسے منطق کے اندر ہم پڑھتے ہیں ابوت اور بنوت کی مثال متضاعفان میں سے ہیں، تو یہاں پر بھی اس طرح سے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لازم آئے گا کیا چیز؟ کہ ملکیت بغیر مالک معین کے باقی رہے۔ ایک یہ اشکال ہے جس کو آگا بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا اشکال فرماتے ہیں کہ یعنی دوسری بلکہ دلیل جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ وَأَن لَا يَحْصُلَ الْجَزْمُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهَا الْعِوَضَ، دوسری دلیل کہ تعیین معتبر شرط ہے وہ کیا ہے کہ جزم حاصل نہیں ہوگا، کہ اگر انہو لولا ذالک، کہ اگر مثلا یہ
تعین نہ ہو یہاں پر تو کیا لازم آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے ہم نے کہا کہ ملکیت بغیر مالک معین کے لازم آئے گی، اب آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنْ لَا يَحْصُلَ الْجَزْمُ، جزم حاصل نہیں ہوگا عقود میں سے کسی بھی عقد کی نسبت التی، وہ عقود کے جس کے اندر دو عوض جو ہے وہ متعین نہ ہو، یعنی وہ دونوں عوض خارج میں موجود آیان خارجیہ میں سے کوئی جزئی اور شخصی چیز نہیں ہے، ان کے مقابلے میں وہ دونوں کلی ہیں، ذمے پر جو ہے وہ متعین کیے گئے ہیں اور وہ کلی صورت میں ہیں۔ تو ایسے عقود کے اندر جہاں پر وہ دونوں عوض متعین نہیں ہیں جزئی صورت میں، شخصی صورت میں، بلکہ وہاں پر وہ کلی کی صورت میں ہے، تو وہاں پر آپ جزم پیدا نہیں کر پائیں گے اگر مالک جو ہے مشخص نہیں ہوگا مالک اصلی۔ اور جزم کا حاصل نہ ہونا یعنی کیا مطلب؟ یعنی تردید رہے گی کہ آیا مثلا فلاں کے لیے مثلا یہ معاملہ انجام پایا ہے، فلاں مالک ہے اس کا یا فلاں شخص مالک ہے، تو اس طرح جزم حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ولا بشیء من الاحکام والآثار المترتبۃ علی ذلک، یعنی نہ تو جزم حاصل ہوگی ان عقود میں کسی بھی ایک عقد کی نسبت، ولا بشیء، اور نہ ہی جزم حاصل ہوگی احکامات میں سے کسی بھی ایک حکم کی طرف، آثار میں سے کسی بھی ایک اثر کی نسبت کے وہ احکام اور وہ آثار کے جو ان عقود پر مترتب ہیں، ان احکام اور آثار میں سے کسی بھی حکم کی نسبت جزم حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ہم ان افراد کے لیے جو تردید کے مورد میں ہیں ان احکامات عقد کو، ان آثار عقد کو مترتب نہیں کر پائیں گے۔ وفساد ذالک واحد، فرماتے ہیں کہ اس کا فاسد ہونا، اس کا باطل ہونا جو ہے وہ روشن اور آشکار ہے، واضح ہے۔ یہ دو دلیلیں، اس کے بعد تیسری دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو اصل فساد کی صورت میں ہے، فرماتے ہیں کہ ولا دلیل علی تأثیر التعیین المتعقب، اور اگر اس طرح عقد وجود پاتا ہے کہ جس کے اندر تعیین نہیں کی جاتی، مبہم صورت میں وہ وجود پاتا ہے، اور وہاں پر اس عقد کے وجود پانے کے بعد پیچھے جو ہے وہ تعیین کی جاتی ہے، تعیین وجود پاتی ہے، تو آیا یہ تعیین قابل تاثیر ہے؟ اس عقد کو ابہام سے نکال سکتی ہے، اس عقد کو صحیح قرار دے سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا دلیل، ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اس تعیین متعقب کی تاثیر پر دلالت کرتی ہو، یعنی ہم کہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تعیین جو بعد میں آ رہی ہے وہ مؤثر ہے یہاں پر۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، ولا علی صحت العقد المبہم، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس جو اس عقد کی یعنی عقد مبہم کی صحت پر دلالت کرتی ہو، کہ مثلا وہ عقد جو مبہم واقع ہوا ہے کہ یہ عقد کیا ہے؟ صحیح ہے، نہ تو وہ بعد میں آنے والی تعیین جو اثر انداز ہے، اور نہ خود یہ عقد جو کہ مبہم ہے اس کو صحیح جانا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لانصراف الادلۃ الی الشائع المعہود من الشریعۃ والعادہ، اس لیے کہ جو دلائل ہیں ہمارے پاس، یعنی وہ دلائل جیسے احل اللہ البیع تجارۃ عن تراض، تمام کے تمام اس طرح کے دلائل اس معاملے کے حوالے سے وہ انصراف رکھتے ہیں فرد شائع کی طرف، فرد متعارف کی طرف، المعہود یعنی وہ فرد کے جو شائع ہے، متعارف ہے شریعت اور لوگوں کے درمیان، ایسے فرد کی طرف جو ہے وہ یہ دلائل انصراف رکھتے ہیں۔ یعنی وہ متعارف جو ہے وہ فرد کیا ہے لوگوں کے درمیان اور شریعت میں؟ یہ وہی ہے کہ جہاں پر اس مالک کو مشخص کیا جاتا ہے، فرد کو معین کیا جاتا ہے کہ وہ عوض کس کا ہے، معوض کس کا ہے، عوض کس کی طرف سے آ رہا ہے، معوض کس کی طرف سے آ رہا ہے، تو یوں فرد متعارف یہ ہوتا ہے، اور ادلہ ان کی طرف منصرف ہے۔ فوجب الحکم بعدمہ، بس ضروری ہے کہ حکم بعدم کیا جائے، کہ یعنی ایسا شائع فرد جو ہے وہ اس صورت میں وجود نہیں رکھتا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ عقد مبہم ہے تو یہ اس طرح کا عقد جو کہ مبہم ہے، یعنی یہ یہاں پر ان مصادیق میں سے نہیں ہے، وہ فرد شائع نہیں ہے، تو اس طرح یعنی ہم شک ہوتا ہے یہاں پر ہمیں کہ یہ جو عقد وجود پایا ہے آیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے، تو یہ دلائل تو انصراف رکھتے ہیں فرد متعارف کی طرف، اور جب ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ اس مورد کے اندر ہم حکم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کی صحت کا، تو یہاں پر رسالت فساد جاری، چونکہ اصل کیا ہے؟ عدم نقل اور انتقال ہے، اصل کیا ہے؟ معاملے کا فاسد ہونا ہے، تو وہ اصل یہاں پر جاری ہوگی۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ ان دلائل کی روشنی میں یہ مطلب ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ تعیین جو ہے وہ شرط ہے۔ اس کے بعد آگا اس مطلب پر جو متفرع چیز ہے، یعنی مالک اصلی کی تعیین کی اس شرط کا جو ثمرہ ہے کہ جو اس پر متفرع ہے، اس مطلب کو بیان کرتے ہیں وعلی ھذا،
کہ اسی کی روشنی میں، اسی کے مطابق جب ہم نے کہا کہ مالک اصلی کی تعیین ضروری ہے، تو اس پر متفرع ہے یہ بات کہ فلو شرع الفضولی لغیرہ فی الذمہ، اگر فضولی یعنی اپنے غیر کے لیے اس کے ذمے پر ایک چیز کو خرید کرتا ہے، یعنی ایک چیز خرید کرتا ہے اس کا اپنے غیر کے لیے اور ثمن اسی غیر کے ذمے پہ قرار دیتا ہے، فَإِنْ عَيَّنَ ذَلِكَ الْغَيْرَ تَعَيَّنَ، اگر اس نے اس غیر کو مشخص اور معین کیا ہے تو وہی معین ہوگا، وَوَقَفَ عَلَى اِجَازَتِهِ، معاملہ اس کی اجازت پہ موقوف ہو جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سواء تلفظ بذالک ام نواہ، اس میں فرق نہیں کرتا کہ اس نے اس کا تلفظ کیا ہو، یعنی تلفظ اور الفاظ سے اس کو معین کیا ہو، یا اس کی نیت کی ہو، یہ ایک صورت ہے۔ وَإِنْ أَبْهَمَ مَعَ قَصْدِ الْغَيْرِ، اگر اس نے مبہم معاملہ انجام دیا ہے، انشاء مبہم طور پہ انجام دیے، مَعَ قَصْدِ الْغَيْرِ، البتہ غیر کا قصد اور ارادہ رکھتا تھا لیکن اس کو معین نہیں کیا الفاظ یا نیت کے ساتھ، تو یعنی اس کا معاملہ غیر کے لیے تھا بغیر اس کے تعین کے، اور اس نے انشاء مبہم طور پہ انجام دیے تو باطل۔ اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وَلَا يُوقَفُ إِلَىٰ أَن يُوجَدَ لَهُ مُجِيزٌ إِلَىٰ إِنْكَارٍ، فرماتے ہیں کہ موقوف نہیں ہوگا یہاں تک کہ، یعنی اس کو موقوف نہیں جانا جائے گا یہاں تک کہ اس کے لیے کوئی مجیز جو ہے وہ وجود پائے اور پھر وہ معاملہ اس کی اجازت پہ درست قرار پائے۔ نہیں، باطل یعنی مطلقہ طور پہ ہر اعتبار سے وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ الا انکار، پھر یہاں پر یعنی محقق تستری کی بعض عبارات کو حذف کرتے ہوئے اگلی جو عبارت ہے اس کو آگا لاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ محقق تستری نے یہ تمام باتیں کی اور یہاں تک کہ وہ اس مطلب تک پہنچے کہ جس کو ابھی شیخ انصاری بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَتَوَقَّفْ، یہ پہلی صورت تک یہاں کا بیان تھا۔ یہ صاحب مقابس نے یہاں دو صورتیں بیان کی، پہلی صورت کہ جہاں حالت عقد میں تعین کے بغیر مالک کا تعین ممکن نہیں تھا، یہ وہ صورت تھی جو پیچھے ہم بیان کر رہے تھے کہ جہاں پر وہ دونوں عوض بھی مثلا کلی صورت میں ہیں، ایسے عقود میں جزم حاصل نہیں ہو پائے گا، اور وہ صورتحال ایسی ہے کہ مالک جو ہے وہ اس کا متعین ہونا ممکن نہیں ہے خود سے، کیونکہ وہاں پر چندین صورتیں مد نظر تھیں جو پیچھے ہم نے دیکھی، اصالت کی، وکالت کی، ولایت کی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر دوسری صورت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَتَوَقَّفْ تَعْيِّنُ الْمَالِكِ عَلَى التَّعْيِّنِ حَالَ اللَّهِ، اگر عقد کے وقت تعین پر مالک کا تعین موقوف نہ ہو، یعنی یہ ضروری نہ ہو کہ ہم کہیں کہ یہاں پر معین کیا جائے تو جا کر مالک معین ہوگا، تو اس صورت کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر چند احتمالات ہیں، ان کو آگے بیان کریں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ یعنی اس صورت کی کیفیت کیا ہے کہ مثلا مالک جو ہے وہ متعین ہونا اس کا تعین پہ موقوف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بأن یکون العوضان معینین، مثلا فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ عوض دونوں کیا ہیں، وہاں پر معین ہے، خارج میں دو چیزیں عوض اور معوض کے عنوان سے موجود ہیں اور معین ہے آیان خارجیہ میں سے، ولا یقع العقد فیہما علی وجہ صحیح وجہ یصح الا لمالکہما، عقد واقع نہیں ہوگا ان کے سلسلے میں علی وجہ اس طرح سے کہ یصح وہ عقد درست قرار پائے الا لمالکہما، مگر کس کے لیے؟ ان کے مالک کے لیے، جو کہ سمن مسمن معلوم ہیں، آیان خارجیہ میں سے دو چیزیں ہیں، خارج میں معین ہیں، تو جو ان کے مالک ہیں، اگر عقد ان دو چیزوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے تو کس کے لیے واقع ہوگا؟ قانون معاوضہ ہے یہ ان کے مالک کے لیے ہی جو ہے وہ واقع ہوگا۔ تو یہاں پر مالک کا تعین جو ہے وہ خود بخود ان دو عوض کے خارج میں معین ہونے کی صورت میں ہے اور یہاں تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ففی وجوب، یعنی ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر دو عوض ہیں، دونوں معین ہیں، عقد وہاں پر واقع نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان کے مالک کے لیے، تو آیا ایسی صورت میں بھی ہمیں تعین کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں مالک کا تعین پہ موقوف نہیں ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تین صورتیں ہیں۔ ففی وجوب تعین، کہ ہم کہیں کہ تعین واجب ہے کہ معین کرے جو ہے وہ کسی ایک کو، اول اطلاق المنصرف علیہ، یا وہاں پر وہ اطلاق ہو، یعنی جہت ایسی ہو کہ اطلاق منصرف ہوتا ہو اس کی طرف، اس تعین کی طرف، یعنی اس اعتبار سے اطلاق جو ہے وہ اس جہت کی طرف جب انصراف پیدا کرے گی تو وہ مالک متعین ہو جائے گا، جیسے ہم اس کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں صورت کو۔ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ایک احتمال جو ہے وہ یہ ہے کہ تعین واجب ہے، یا اطلاق جو ہے وہ ہو جو انصراف پیدا کر رہا ہو اسی تعین کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ او عدم ہی مطلقہ،
یہ اصل مطلقہ تعین واجب نہیں، ففی وجوب تعین و یعنی وجوب عدم تعین مطلقہ، یعنی تعین جو ہے وہ واجب نہیں ہے مطلقہ طور پہ. یہ مطلقہ اس تیسرے قول کی نسبت جو ہے یہ اطلاق واقع بیان کر رہے ہیں. اور تیسرا قول کیا ہے؟ اب تفصیل بین تصریح بالخلاف فیبطل و عدم ہی فیصح. تفصیل یعنی کیا؟ یعنی تصریح اگر بالخلاف کرتا ہے وہ شخص با ان کے دونوں عوض معین ہیں، مشخص ہیں اور مالک متعین ہو جاتا ہے ان کا، لیکن پھر وہ تصریح بالخلاف کرتا ہے، یعنی وہ چیز جو ہے تصریح بالخلاف کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ خلاف سے مراد یعنی قانون جو معاملہ ہے، جو معاملے کی جو تقاضا ہے اس کے خلاف وہ تصریح کر رہا ہوتا ہے. معاملے کی تقاضا کیا ہوتی ہے؟ جس کا عوض ہے آپ اس کے لیے جو ایک چیز کو خرید کریں، معاوض جس کا ہے آپ اس کی جانب سے اس چیز کو بیچیں. یہاں پر یہ برخلاف جو ہے وہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی تصریح و وضاحت کے ساتھ. یعنی وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مثلا زید کی جو چیز ہے وہ عمرو کی جانب سے مثلا بیچ رہا ہوتا ہے، تو جو سمن آئے گا وہ کس کی جیب میں جائے گا؟ ظاہر ہے وہ جو سمن آئے گا وہ اسی عمرو کی جیب میں جائے گا اس معاملے کے مطابق جہاں یہ تصریح بالخلاف کر رہا ہے. جب ایسے ہوگا تو فیبطل، معاملہ باطل ہوگا. وہ عدم ہی، اور جہاں پر تصریح بالخلاف نہیں کر رہا تو وہاں پر فیصح ہو، معاملہ کیا ہے؟ درست قرار پائے گا، وہاں پر مشکل نہیں ہوگی. اب جب تصریح بالخلاف نہ ہو تو معاملہ درست ہے، فرق نہیں کرتا کہ یعنی وہاں پر جو ہے تصریح موافق صورت میں انجام دی ہو اس نے یا نہ دی ہو، تعین اس نے معین کیا ہو وہاں پر الفاظ کی صورت میں یا معین نہ کیا ہو. ان تمام صورتوں میں فرماتے ہیں کہ جب تصریح بالخلاف نہیں ہے تو فیصح، معاملہ کیا ہے؟ درست ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ اوجہن، یہاں پر یہ وجوہات ہیں، اور ان احتمالات میں جو تین بیان ہوئے، اقواہ الاخیر، جو ان میں قوی تر ہے وہ آخری مورد ہے، اوسطها الوسط، اور جس کو درمیانی حیثیت حاصل ہے، ارزش اور قیمت حاصل ہے، وہ وسط بیچ کا قول ہے. واشبہها للاصول الاول، اور جو اصول اور قواعد کے زیادہ شبیہ ہے وہ پہلی صورت ہے. اب یہاں پر بعض محشرین نے یہاں پر وجوہات بھی بیان کی ہیں کہ مثلا کس طرح سے یہ آغا بیان کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اصول کے مشابہ ہے وہ اول کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرماتے ہیں اس کے اندر جو وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر جو اصل ہے وہ عدم نقل اور انتقال ہے، اور عمومات کا انصراف بھی فرد متعارف کی طرف ہے. تو لہٰذا یعنی اول جو نظریہ تھا کہ تعین ضروری ہے، تعین واجب ہے، یہ اسی اصل کے اور عمومات کی نسبت زیادہ موافق جو ہے مشابہ ہے. اور پھر یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ وسط کا جو نظریہ ہے وہ درمیانی ہے اپنی اعتبار کے عنوان سے، قیمت کے عنوان سے. چونکہ جب وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ عمومات مقدم ہیں اصل پر، بعض کہتے ہیں، اور اس عمومات کو اگر مقدم جانا جائے اور اس بات کا بھی انکار کیا جائے کہ یہ عمومات انصراف رکھتے ہیں، تو وہاں پر وہ عمومات اس کو شامل ہیں کہ آپ مطلقہ طور پہ جو ہے تعین ضروری نہیں ہے اس صورت میں. اور پھر فرماتے ہیں کہ کبیتر جو ہے وہ آخری ہے، اور وہ بات بھی روشن ہو جاتی ہے اس کی قوت کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں پر یہ تصریح بالخلاف کر رہا ہوتا ہے تو وہاں باطل ہے، چونکہ تصریح بالخلاف یعنی معاملے کی مقتضا کے خلاف وہ کام انجام دے رہا ہے. اور معاملے کی تقاضا کیا ہے؟ معاملے کی تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ چیز اصلی مالک سے جو ہے، جو اس چیز کا اصلی مالک ہے اس کا ثمن اسی کی جیب میں جائے گا، جبکہ عاقد جو ہے وہ تصریح بالخلاف کر رہا ہے. تصریح بالخلاف کے اعتبار سے یعنی یہ چاہ رہا ہے کہ ثمن کہاں منتقل ہو؟ دوسرا شخص جس کا اس نے ارادہ کیا ہے کہ اس کے لیے وہ معاملہ انجام دے رہا ہے کسی اور کی چیز کی حوالے سے. مثلا چیز جو ہے وہ زید کی تھی، یہ عامر کی طرف سے معاملہ انجام دے رہا ہے، یہ تصریح بالخلاف ہے. اب یہاں پہ ثمن کہاں جائے گا؟ اس معاملے کے مطابق، اس تصریح بالخلاف کے مطابق ثمن جائے گا اس عامر کی جیب میں، جبکہ معاملے کی تقاضا اور قانونی معاوضہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ثمن کس کی جیب میں جائے؟ اس زید کی جیب میں جائے، جو کہ وہ چیز زید کی تھی. تو یہاں پر یہ تدافع اور یہ تناقض جو وجود پاتا ہے. تو اس اعتبار سے آخری جو قول ہے وہ قوی تر ہے. تو اس طرح یہ تین یہاں پر وجوہ آگا بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید جو اس دوسری صورت پر فروعات متفرع ہو رہی ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے، بیان کریں گے، اور ان کے بعد پھر یہ صاحب مقابیس کا کلام اگلے درس کے اندر تمام ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.